السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین، میں ڈاکٹر شہزاد شمیم، میرے ساتھ موجود میرے استاد محترم جناب پروفیسر سر منظور احمد صاحب، اور آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ جیسے کہ ہم نے کچھ دن پہلے ویڈیو بنائی میرا جسم میری مرضی، جو آج کل یہ کچھ آنٹیوں نے کچھ بچیوں کو لے کے ایک تماشا کھڑا کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے تفصیل سے بات کی ہے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی اس حرکت کو 100 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ کچھ ایسی خواتین اسلام کو بدنام کرنے کے لیے یا اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایسی کچھ حرکتیں کریں گی۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اسلام میں عورت کا کیا مقام رکھا ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے کہ جس نے عالم انسانیت سے ظلم کے اندھیروں اور جہالت کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا، اور عورت جو کہ اس دور جہالیت کے وقت ایک مظلوم قسم کا طبقہ تھا، سب سے نیچا طبقہ سمجھ جاتا تھا اور ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، اسلام نے اسے اتنا اونچا مقام دے دیا کہ جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھ دی۔ تاریخ گواہ ہے کہ تمام مذہبوں میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جس نے عورتوں کو اعلیٰ مقام دیا، اور عورت کو ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کی حیثیت سے اس کی کھوئی ہوئی عزت و احترام دوبارہ دلا دیا۔ دوسرے مذاہب میں عورت کی ذرا برابر بھی حیثیت نہیں تھی، بیٹی پیدا ہونے پہ اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں پر وہ مظالم ڈھائے جاتے تھے کہ جسے آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسلام میں عورت کی حیثیت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں، جن میں کچھ یوں ہے کہ خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے نفس کو غلط کاموں سے روکا اور اپنے شوہر کی تابعداری کی، وہ جنت الفردوس میں جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اسے اجازت ہوگی۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا، عورت کو ماں کے روپ میں وہ مقام دیا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، ان کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھنے سے اولاد کو ایک حج کا ثواب دینے کا وعدہ ہوا۔ اسلام نے ماں کو باپ سے 3 درجہ زیادہ مقدم رکھا۔ اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی کہ قرآن میں 2 سورتیں، سورۃ النساء اور سورہ مریم ان کے نام پر نازل کر دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں بھی عورت کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بلاغت کو پہنچ گئیں، تو قیامت کے دن میں اور وہ شخص اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو ساتھ والی انگلی سے ملا کر دکھایا۔ اب عورتوں کو سوچنا ہوگا کہ اسلام نے عورتوں کو اتنا اونچا مقام دیا ہے، مگر بدلے میں اب عورتیں کیا دے رہی ہیں۔ اسلام نے عورتوں پر باریک کپڑوں کے استعمال کرنے پر پابندی لگا دی، مگر آج ہم اپنے بازاروں میں نظریں دوڑائیں تو ہماری آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ آج جو عورت ایک بار پھر سے ضلالت کی طرف رواں دواں ہیں اور ان پر دنیا تنگ ہو رہی ہے، ان میں عورتوں کا بھی برابر کا قصور ہے کہ دین سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ عورت معاشرے کا ستون ہے، ان کی تربیت سے ہی معاشرے بنتے ہیں اور تباہ بھی ہوتے ہیں۔ عورت کے بغیر انسانیت مکمل نہیں ہوتی۔ آج جو کچھ عورتیں باہر سڑکوں پر نکل کر عورتوں کو آزادی دلانے کی آواز اٹھا رہے ہیں، اسلام کے قوانین کو زنجیر کہہ رہی ہیں، وہ دراصل یہ چاہتی ہیں کہ آزادی کے نام پر فحاشی پھیلے اور پہلے جہالت کے زمانے کی طرح عورتوں کی خرید و فروخت جاری ہو جائے۔ تو میرے گزارش ہے اپنے استاد محترم سے کہ اس ٹاپک پہ علامہ اقبال کی نظر میں ارشاد فرمائے کہ انہوں نے اپنے افکار میں، اپنے نظریات میں، اپنی تعلیمات میں، اپنے کلام میں عورت کو اسلام نے، اللہ نے
کیا مقام دیا ہے اس پہ ذرا گفتگو کریں. تو جناب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بطور طالب علم اقبالیات کے میں نے دیکھا کہ اگرچہ علامہ نے ضرب کلیم جو ان کی 1935-36 کی تخلیق ہے جی. اور اس میں پورا ایک نا عورت کا چیپٹر ہے. جی جی. اور اس میں وہ یعنی اور میرا خیال ہے کہ دنیائی شاعری میں جو اقبال نے ضرب کلیم میں جو مقام دیا ہے ہمیں شاید کہیں نہیں ملے گا. اچھا. تو وہ وہاں فرماتے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، بالکل 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 بالکل. اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. جی ہاں. شرف میں بڑھ کر سریا سے ہے مشت خاک اس کی، کہ ہر شرف ہے اسی کے درج کا در مکنوں. بالکل. مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا ہے شرر افلاطون. یعنی یہاں بھی علامہ نے جو بڑی بنیادی بات کی ہے نا وہ ہے کہ یعنی پوری کائنات کے اندر اگر اس کی اگر کائنات کی تصویر ہے تو اس میں رنگ بھرنے والی جو ہے نا یہ عورت ہے، ایک خاتون ہے. اور خصوصی طور پر جو آخر میں انہوں نے کہا ہے نا کہ مکالمات فلاطون نہ لکھ سکی لیکن اسی کے شعلے سے ٹوٹا ہے شرر افلاطون. یعنی بنیادی بات ہے کہ اس نے عمومت کے فرائض انجام دیے ہیں. عمومت مینز ماں. تو لیکن ڈاکٹر صاحب میں دیکھتا ہوں کہ علامہ نے جو یعنی اسرار رموز بے خودی جو کہ 1915 اور 1918 میں انہوں نے لکھی ہے، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اقبال نے یعنی 3 چیپٹر جو ہے نا خواتین کے حوالے سے لکھے. اچھا. اور وہ پڑھ کے تو سچی بات ہے کہ میں تو دعوت دیتا ہوں تمام دانشوروں کو. جی جی ارشاد. اور خاص کر کے جو یہ جو موومنٹ ہے کہ بھئی میرا جسم میری مرضی، میں اپنی بچیوں کو ان تمام خواتین کو یا وہ ان کے جو فالوورز ہیں ان کو میں کہوں گا کہ آپ کم از کم نا یہ ضرور جو ہے نا اقبال کا یہ جو اسرار رموز بے خودی ہے اس میں دیکھیں. ہاں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ عورت تمہارا مقام کیا ہے، وہ کس لیول پہ اللہ نے تمہیں یہ رکھا ہوا ہے. دیکھیں کہ جو عنوان ہے یعنی جو عنوان کا یہ جو ہے دیکھو عنوان میں کتنی وہ ہے احترام ہے. درمانیہ ہی کہ بقائے نو از عمومت است. صحیح. کہ اس حوالے سے اس بارے میں کہ پوری بنی نو انسان. جی جی جی. یعنی صرف مسلمان کی بات نہیں. درمانیہ ہی کہ بقائے نو کہ پوری بنی نو انسان جو ہے اس کا جو ہے نا وہ جو وجود ہے اس کا ماں سے تعلق ہے. بالکل بالکل. درمانیہ ہی کہ بقائے نو از عمومت است و حفظ و احترام عمومت اسلام است. جی. اور یعنی اس ماں کا جو رول بنتا ہے، ماں کا جو تقدس بنتا ہے، اس کی حفاظت جو کرنا جو ہے نا یہ اسلام کا بہت اہم رکن ہے. اسی نے تو عزت دی ہے عورت کو. جب اسلام آیا نہیں تو پہلے تو پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے، گاڑ دیتے تھے. اسی نے اہمیت بڑھائی ہے، اسی نے تو عزت دی ہے. اسلام ہی نے تو آگے عزت دی ہے. میرے کہنے کا مقصد ڈاکٹر صاحب کہ اگرچہ وہ جو ضرب کلیم ہے وہ 1935-36 کا ہے، لیکن میں یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ 1915 اور 18 میں اس وقت بھی کہہ دیا تھا، یعنی 20 سال پہلے بھی جو ابتدائی طور پر جو ہے نا کہ اقبال جو ہے نا وہ اور یہ سارا جو ہے قرآن سے اخذ کرتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو میں آپ کو سناتا ہوں جی کہ فرماتے ہیں کہ نغمہ خیز از زخمہ زن ساز مرد. جی جی. از نیاز او دو بالا ناز مرد. کہتے ہیں کہ اگر آدمی جو ہے مرد جو ہے میل جو ہے اگر وہ ساز ہے وہ گٹار ہے جی جی تو
اس گٹار میں سے جو آواز، زخمہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنکار جو ہے نا جب وہ گٹار کو بجاتا ہے نا تو اس وہ تار کو وہ جھٹکا دینے کے لیے یا اس میں سے آواز نکالنے کے لیے وہ اپنی یعنی انگلی میں ایک وہ میٹیریل پہنا ہوتا ہے اور رنگ ٹائپ چیز ہوتی ہے، تو اسے زخمہ کہتے ہیں. اچھا اچھا. تو کہتے ہیں کہ آدمی اگر ساز ہے نا تو زخمہ جو ہے نا وہ یہ عورت ہے. یعنی مرد ایک اگر ساز ہے تو اس کو بجانے والی جو ہے نا اگر عورت نہ ہو تو سر ہی نہیں نکلے گا. اچھا اچھا، مطلب یہ اس کا یار کیا کمال ہے کیا مانو. بات ہے. صحیح صحیح. نغمہ خیز از زخمہ زن ساز مرد، جی جی. از نیاز او دو بالا ناز مرد. اور یہ عورت کی ہی جو ہے اس کے جو حسن ہے، اس کی شوخی ہے، اس کی وجہ سے مرد جو ہے نا اس کا جو ہے نا ناز بنتا ہے. اگر یہ خواتین میں یہ جو اس کا حسن ہے، اس کی جو شخصیت ہے، اس میں جو محبت ہے، اس میں جو دلکشی ہے، کہتے ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے مرد جو ہے وہ آدمی جو ہے اس کا بھی اس کا حسن ہے. صحیح صحیح. کوشش اریانی مردہ زن است، حسن دل جوش را پیراہان است. کہ مرد کی جو اریانی ہے، کہتے ہیں یہ بھی اس کو ڈھانپنے والی عورت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بڑا مقام دیا. صحیح صحیح. کوشش اریانی مرداں زن است، حسن و جو عشق را پیرہن است. صحیح. یعنی یہ دراصل قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو، پردہ ہو. تو یہ اقبال نے اس کا ترجمہ کیا. صحیح صحیح. عشق حق پروردہ آغوش او ای نوا زخمائے خاموش او. یعنی یہاں پر علامہ نے اتنی بڑی بات کر دی ہے کہ یہ خاتون جو ہے، یہ عورت جو ہے، یہ نبی بھی جو ہے نا اس کی یہ نبیوں کی بھی ماں ہے. یعنی اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ اگر یعنی تمام انبیاء بھی جو ہیں وہ یہ ماں کی گود میں. عشق حق پروردہ آغوش او ای نوا زخمائے خاموش او. صحیح. آنکھ نازد بر وجودش کائنات، ذکر او فرمود بات طیب و صلات. آنکھ نازد بر وجودش کائنات، کہ وہ ہستی جس پر ساری کائنات فخر کرتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. کہتے وہ ہستی جس پر پوری کائنات جو ہے نا فخر کرتی ہے. جی. انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بھی خاتون کا بڑے احترام سے ذکر کیا. بالکل. جو کہتے ہیں کہ جب بیٹی آتی تھی تو وہ چادر تک بچھا دیتے تھے جو آپ نے اوڑی ہوتی تھی. ہاں تو ڈاکٹر صاحب یہ دیکھو کہ کتنا یعنی جو ہے نا اس وجہ سے کہ یہ ماں کا آنکھ نازد بر وجودش کائنات، وہ ہستی جس پر پوری کائنات جو ہے وہ فخر کرتی ہے. ذکر او سے مراد یہ عورت، ذکر او فرمود بات طیب صلات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری دنیا میں جو ہے مجھے یہ جو ہے یہ ایک نماز اور یہ عورت جو ہے اور خوشبو جو ہے نا یہ اچھی لگتی ہے. صحیح. آگے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مسلم میں کہ اورا پر ستارے شمرد، جی، بہرا از حکمت قرآن نبرد. یہاں بڑی سختی سے علامہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا مسلمان جو کہ اس کو اپنی لونڈی بنانا چاہتا ہے، اچھا، یا اپنی کنیز بنانا چاہتا ہے، یا اس کو درجہ کم تر درجہ دینا چاہتا ہے، مسلم میں وہ مسلمان کو کہ او کا مخفف مسلم میں کہ اورا پر ستارے شمرد بہراز ایک حکمت قرآن مرد. اس کا مطلب ہے اس نے قرآن کی حکمت کو نہیں سمجھا. اچھا. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ میری کنیز ہے، میری نوکر ہے، میری خدمتگار ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ شخص نے قرآن نہیں سمجھا، قرآن کی مخالفت کی ہے، بلکہ ہاں صحیح قرآن کی حکمت سے نابلد ہے. کہ ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ اور بڑی واضح اور یعنی دو ٹوک یعنی پیرائے میں کہتے ہیں کہ ایسا مسلمان
کہ جو کہ اپنی بیوی کو سمجھتا ہے کہ یہ میری کنیز ہے، جی جی میری یہ خدمتگار ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو، اس خامد کو قرآن کی حکمت کا علم ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ نیک اگر بینی عمومت رحمت است، زا آنکھ اورا با نبوت نسبت است۔ جی اگر تو اس بات کو سمجھے تو دیکھ، خیال رکھ کہ یہ اس کا تعلق جو ہے، اس خاتون کا تعلق جو ہے، یعنی اس ماں کے حوالے سے یہاں تک کہ اس کا تعلق جو ہے نبیوں سے بھی ہے۔ بالکل بالکل۔ شفقت او شفقت رے پیغمبر است، سیرت اقوام را صورت گر است۔ جی جی اور یہ ماں کی وجہ سے اس کی جو شفقت ہے وہ اس درجہ تک ہے کہ یہ پوری قوم کی جو ہے نا یہ صورت گر ہے ماں کی نسبت سے۔ صحیح۔ از عمومت پختہ تر تعمیر ماں، درخط سیمائے او تقدیر ماں۔ اور جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، جی جی پہلے انہوں نے یہ یعنی پوری بنی نوع انسان کے حوالے سے بات کی ہے۔ اچھا۔ اب خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یعنی اسلام کا تعلق ہے، جی 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 دین کا ہمارا تعلق ہے، کہتے ہیں کہ ہماری تو یہ یعنی یہ اس کا درجہ چونکہ ماں کا ہے، جی تو یہ تو بہت ہی زیادہ ہم اس کی ہم اور یعنی ہماری پوری امت کی جو تقدیر ہے یا پوری امت کا جو پورا ڈھانچہ ہے جی جی وہ تو اس پر مبنی ہے۔ اچھا۔ ہست اگر فرہنگے تو مانی رسے، حرف امت نقطہ ہاتھ دارد بسے۔ اور کہتا ہے کہ اگر تو یہ عمومت یا امت، ڈاکٹر صاحب یہ عمومت یا امت کا جو مادہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، بالکل ماں۔ کہتا ہے کہ اگر تجھے ذرا بھی اگر تو یعنی دیکھے تو یہ جو عمومت اور امت کا جو ہے نا بہت گہرا، بہت اس کے معنی تعلق ہے۔ جی ہاں۔ گفت عام مقصود حرف کن فقاں، جی سر۔ زیر پائے امہات آمد جناں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی کہ جو کہ کن فقاں کے یعنی کہتے ہیں نا کہ بھئی ساری کائنات ان کے لیے پیدا کی گئی ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا گفت عام مقصود ہے حرف کن فقاں، زیر پائے امہات آمد جناں، کہ جناب ماں کے قدموں تلے جنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتنا اس کا درجہ ہے۔ بالکل بالکل۔ ملت از تکریم ارحام است و بس، ورنہ کار زندگی خام است و بس۔ اور جہاں تک اسلام کی ملت کا تعلق ہے، ہماری ملت کا تعلق ہے، ہمارا یہ ہماری یعنی خاتون جو کہ ماں کا درجہ ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ پوری ملت اسلامیہ کی جو بنیاد ہے وہ ماں کا احترام ہے۔ بالکل 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 صحیح۔ از عمومت پیچ و تاب جوئے ماں، موج و گرداب او حباب جوئے ماں۔ اور یہ ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک، اگر ہم جو ہیں وہ ایک نہر ہے جی یا ایک سمندر ہے، جی جی تو اس کی نہر کی جتنی بھی لہریں ہیں یا ڈیپتھ ہے وہ بھی اس ماں کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ ہمارا پورا جو ڈھانچہ ہے جو ملت کا، اس میں ماں کا رول سب سے زیادہ۔ بالکل۔ ہاں۔ دکھے، اب ڈاکٹر صاحب آپ اس کا دوسرا پہلو اچھا بتا رہے ہیں جی کہ دکھے رستہ زادے جاہ لے، پست بالائے ست برے بد گلے، نہ تراشے پرورشے نہ دادائی، کم نگاہے کم زمانے سادائی، دل ز علام عمومت کردہ خون، گرد چشمش حلقہ آئے نیل گم۔ کہ ایک ایسی خاتون جو کہ اپنی باڈی لینگویج کے حوالے سے وہ چھوٹا قد ہے، جی جی، اس کا رنگ روپ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہے بھی گنوار ہے اور گنوار ہے، لیکن چٹین پڑا ہے، بالکل اس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو جب وہ ماں بنتی ہے تو اس وجہ سے جناب نا اس کا بہت زیادہ درجات بلند ہو جاتے کہ ایسی خاتون جو کہ باڈی لینگویج ہے، بدصورت ہے، چھوٹا قد ہے، وہ گنوار ہے، اس کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ بد تہذیب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ماں بنتی ہے نا اور جب وہ ایک بچہ، اور آگے کہتے ہیں کہ دل
جی دل ز عالم عمومت کردہ خوں گرد چشمش ہلکا آئے نیل گوں، کہ وہ عورت جو کہ اپنی باڈی لینگویج یا شخصیت کے حوالے سے بدصورت ہے، بولنے کا طریقہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بچہ پیدا کرتی ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کے گرد جو ہے نا ہلکے بن جاتے ہیں۔ جی اور ملت ار گیرت ز آگوشش بدست یک مسلمان غیور حق پرست، اور اگر وہ ایک بچہ بھی غیرت مند پیدا کر دیتی ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ یعنی یہاں ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نا ڈیو ٹو جو یعنی عمومت کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے اس کو تکلیف بہت ہوتی ہے سر، کہتے ہیں کہ 18 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے جب ایک بچہ جنتی ہے، تو اس وجہ سے یہ درجات دیکھیں اللہ کیا دیتا ہے پھر۔ اب ڈاکٹر صاحب جو ہے نا یہ اب علامہ نے بڑی خوبصورتی سے دیکھو یہ جو آج ہم 21ویں صدی میں دیکھ رہے ہیں نا، جی جی، کہ میرا جسم میری مرضی، اب اقبال نے 20ویں صدی میں، اچھا یعنی میں بڑا وہ خوشی ہوتی ہے پڑھ کے جی جی کہ کتنا یار یہ شخص گاڈ گفٹڈ ہے کہ 100 سال پہلے ہی جناب نا اس ٹاپک کی بات کر گئے ہیں۔ وات ہی آگوش نازک پہ کرے خانہ پرورد نگاہش محشرے، جی جی کہ ایسی خاتون جی جو کہ ماں نہیں بننا چاہتی، اچھا جو کہ کہتی ہے کہ چونکہ میرا جسم میری مرضی ہے، میں کہتے ہیں کہ ایسی خاتون جو کہ زن سے نازن بننا چاہتی ہے، وہ ماں وہ اپنی آغوش میں بچہ نہیں لینا چاہتی، اور حالانکہ اس کی جو نگاہ ہے وہ یعنی قیامت خیز ہے، بڑی وہ خوبصورت ہے، لیکن وہ ماں نہیں بننا چاہتی۔ فکر او استاب مغرب روشن است ظاہرش زن و باطن او نازن است، کہتا ہے کہ ایسی خاتون جو ہے اس نے یہ ساری چیز جو ہے نا یہ مغرب سے لی ہے۔ صحیح صحیح صحیح، کہ ماں جو قدرت ہے وہ فطرت نے اس کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ ماں بنے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ماں کا رول پلے نہیں کرنا چاہتی، صحیح اگرچہ وہ بڑی خوبصورت ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور بڑا اس میں حسن ہے، سب کچھ ہے، بڑا لیکن عہدہ ہے، کچھ بھی ہے، بالکل اس کے باوجود بند ہائے ملت بیضا گزشت تازہ چشمش اشواہا الکردہ ریخت، کہ اس خاتون نے ہماری جو ملت ہے، کیونکہ اسلام نے جہاں عورتوں کو اگر آزادی دی ہے تو کچھ اس پر پابندیاں بھی لگائی ہیں، تو کہتا ہے کہ اس خوبصورت و بظاہر خوبصورت عورت لیکن جو ماں نہیں بننا چاہتی، اس نے ہماری ملت کو بڑا نقصان پہنچایا۔ صحیح صحیح۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا پہلا حصہ ختم ہوا، اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلدی دوسرے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کو اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔